ایام ازا کے 8 دن گزر گئے اور 9 محرم کا دن آ پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام کی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ 9 محرم ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین کے صاحبزادے علی اکبر سے منسوب ہے۔ دنیا بھر میں آج شہزادہ علی اکبر کی مجالس برپا کی جا رہی ہیں۔ علی اکبر ہائے علی اکبر کی صدائیں کربلا کے میدان میں بلند ہوئیں۔ حضرت علی اکبر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر ملتے تھے کہ فوج اشقیاء بھی آپ کو دیکھ کر کہہ اٹھی کہ آج نبی اپنے نواسے کی امداد کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کو شہادتوں کا دفتر کھلا۔ ایک ایک کر کے بھانجے بھتیجے اور اصحاب امام حسین شہید ہوئے۔ علی اکبر جو پہلی شہادت سے لے کر آخری سوار تک امام سے اجازت مانگتے رہے، امام حسین نے انہیں جنگ کے لیے رن میں بھیجا۔ علی اکبر نے یزیدی فوج کے خلاف ایسی جنگ لڑی کہ دادا علی مرتضیٰ کی یاد تازہ کر دی۔ حسین ابن نمیر نے آپ کو نیزہ مارا۔ حضرت علی اکبر کے سلام پر امام حسین میدان میں پہنچے اور کڑیل جوان کی لاش خیمے تک لائے۔ کربلا میں جو ہوا تاریخ انسانی نے کبھی نہیں دیکھا۔ پروردگار کسی باپ کو اتنا مجبور نہ کرے۔ ہم شکل پیغمبر کی شہادت کے ساتھ ہی خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ ماں کے بین کو نوحہ خانوں نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت علی اکبر سے امام حسین کی بہن بی بی زینب کو بھی بہت محبت تھی۔ آخر جب کوئی لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کربلا جاتی ہے محشر۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شہدائے کربلا کی یاد میں جلوسوں کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ میٹھے پانی، دودھ اور شربت کی سبیلیں بھی لگا دی گئیں۔ کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے، جبکہ موبائل فون سروس بھی معطل کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں بھی 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشرہ سے 11 بجے کے بعد برآمد ہوگا۔ جلوس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے ابرار حسین استوری سے۔ جی ابرار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسلام آباد میں بھی 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشرہ سے 11 بجے کے بعد برآمد ہوگا۔ جلوس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشریہ سے 11 بجے کے بعد برآمد ہوگا۔ جلوس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔
9 محرم الحرام کو ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشریہ سے 11 بجے برآمد ہوگا۔ اسلام آباد میں بھی 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشریہ سے 11 بجے کے بعد برآمد ہوگا۔ جلوس کے حوالے سے تمام سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ محرم الحرام ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آج 9 محرم الحرام ہے جو کہ عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشریہ سے 11 بجے برآمد ہوگا۔ سانحہ کربلا حق و باطل کا تاریخ ساز مارکہ ہے۔ امام عالی مقام اور شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی بقا اور دین کی سربلندی کے لیے وہ مثال قائم کی جو اپنی مثال آپ ہے۔ تفصیلات انتظار حیدری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا ایسا واقعہ ہے جس نے زمین و آسمان، مقام لا مقام تک ہر شے کو متاثر کر دیا۔ آسمان متاثر ہوا تو زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، نظام ہستی متاثر ہوئی۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ سانحہ کربلا در حقیقت حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکا تھا۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کیا اور اسلامی روایات کی لاج رکھی۔ آپ کی قربانی حق و باطل کے درمیان وہ واضح لکیر ہے جو قیامت تک حق والوں کی رہنمائی اور صبر کی تلقین کرتی رہے گی۔ کربلا کا پیغام صبر اور حوصلے کا پیغام ہے، ظالم اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ کربلا ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ نواسہ رسول نے باطل، جابر اور ظالم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے سر کٹانے کی جو لازوال مثال قائم کی وہ قیامت تک کے لیے تاریخ میں امر ہو گئی۔ نواسہ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے شہید کر کے ان کے جسم اطہر اور سر مبارک کی بے حرمتی کے ساتھ 6 ماہ علی اصغر سمیت شہدائے کربلا کے لاشیں جس طرح پامال کیے گئے وہ اخلاقی لحاظ سے بھی تو تاریخ اسلام کے ساتھ عالم دنیا میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے باطل قوتوں کے سامنے سر نگوں نہ ہو کر حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی اور انسانی روایات کی لاج رکھی۔ اسی لیے تو معین الدین کہہ گئے بنا لا الہ حسین ہیں۔ انتظار حیدری، GTV نیوز، اسلام آباد۔ سانحہ کربلا کو 1400 برس گزر گئے مگر آج بھی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس کی شدت ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ کیا ظلم ہوا آل محمد اور اولاد علی علیہ السلام پر؟ اسی پیاس کی یاد میں آج ہر جگہ سبیل علی اصغر اور سبیل بالی سکینہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تفصیلات بسمہ رفیق کی رپورٹ میں دیکھیے۔ حضرت علی اصغر، معصوم سکینہ سمیت کربلا کے بچوں کے غم میں جہاں بچے سبیل کا اہتمام کرتے ہیں وہیں بڑے بھی حضرت امام عالی مقام سے اپنی عقیدت کا اظہار مختلف مشروبات اور سبیل لگا کر پیش کرتے ہیں۔ 7 محرم الحرام سے پانی جو بند ہو گیا تھا تو ہم انہی کی یاد میں آج لوگوں کو فی سبیل اللہ کی لیے اللہ کی رضا کی خاطر ان کی رضا کی خاطر لوگوں کو سبیل پلاتے ہیں۔ اسلام آباد کے G9 جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس میں بڑے تو بڑے بچے بھی سبیل کا اہتمام کرنے میں مصروف دکھائی دیے۔ عزاداروں کا کہنا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی امام علی مقام اور ان کے رفقا کا غم تازہ ہے اور انہی کی یاد میں ہم اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
کربلا کے 72 شہداء کی یاد میں ماتمی جلوسوں میں سبیل کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سبیل ان کربلا والے پیاسوں کی یاد میں لگائی جاتی ہے جنہوں نے 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک کربلا میں بھوکا اور پیاسا رہ کر بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو بھی برداشت کیا، لیکن مشن حسینیت کو لے کر آگے بڑھے۔ آج ہم یہ سبیلیں لگا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج وقت ہے ان کربلا والوں کو یاد کرنے کا۔ سبیل امام حسین علیہ السلام قربانی کی یاد کے ساتھ ایک عظیم سبق بھی ہے۔ کیمرامین مناقب کے ساتھ بسمہ رفیق، GTV نیوز، اسلام آباد۔ لاہور میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوگا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام کو پانڈو اسٹریٹ پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کی تیاریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے نمائندے وحید گجر سے۔ وحید، بتائیے گا کیسے انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے آج مرکزی امام بارگاہ پانڈو اسٹریٹ سے جو ہے کچھ ہی دیر بعد جو برآمد ہوگا، اور جو کہ اپنی راستے پر جو وہ گامزن رہے گا شام تک۔ جیسے ہی جلوس برآمد ہوگا یہ اپنے مقررہ راستہ جن میں عالمگیر روڈ سے ہوتا ہوا جو ہے سراج بلڈنگ پہنچے گا۔ سراج بلڈنگ چوک میں جو ہے نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے جلوس پھر سے اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو جائے گا۔ اپنے جتنے بھی اس کے مقرر کردہ راستے ہیں وہاں سے ہوتا ہوا شام میں نماز مغربین بھی ادا کی جائے گی، چھوٹی چھوٹی کچھ مجالس بھی ہوں گی اس جلوس کے دوران میں۔ اس کے بعد جو ہے رات 12 بجے کے قریب جو ہے پانڈو اسٹریٹ میں جا کے مرکزی امام بارگاہ ہے وہاں پر جلوس جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے روٹ کے حوالے سے اگر بتاؤں، انتظامات کے حوالے سے انتظامات جو وہ بہت بہتر کیے گئے ہیں۔ کچھ زائرین سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا بھی اس حوالے سے کہنا تھا کہ انتظامیہ نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، اور جتنا بھی اس کا روٹ ہے وہاں پر جو ہے سبیلیں لگا دی گئی ہیں، لنگر کا وسیع انتظامات جو ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مگر ساتھ ہی سیکورٹی کے حوالے سے بتاؤں کو جو حسینی سیکورٹی کے اہلکار ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور کافی زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جلوس ہے کچھ ہی دیر بعد یہاں سے برآمد ہوگا جو اپنے راستوں پر گامزن رہے گا۔ اس وقت جو ہے سبیلوں پر بھی رش ہے، زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین جو ہیں اس وقت مرکزی امام بارگاہ جو پانڈو اسٹریٹ ہے یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہاں سے جلوس برآمد ہوگا یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے رات 12 بجے کے قریب جو ہے اسی جگہ پر آ کر مرکزی جو امام بارگاہ ہے پانڈو اسٹریٹ یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی اچھا وحید، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا موبائل سروس بھی بند کی گئی ہیں؟ سوری، میں سوال نہیں سمجھ پایا آپ کا۔ وحید، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا موبائل سروسز بھی بند کی گئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے؟ سیکورٹی کے حوالے سے انتہائی سخت انتظامات ہیں۔ جتنا بھی اس کا روٹ ہے، جتنی اس روٹ کے درمیان میں چھوٹی گلیاں بھی آتی ہیں ان کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس اہلکار یہاں پر تعینات ہیں اور کناتیں بھی لگا دی گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہے۔ جلوس کے راستوں پر سبیلیں لگانے کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ وحید گجر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے مارٹن کوارٹر امام بارگاہ سے بھی 9 محرم الحرام کا جلوس کچھ دیر میں نکالا جائے گا، جو جمشید روڈ گرو مندر سے ہوتا ہوا نمائش چرنگی پہنچے گا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وسیم حیدر سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ پر، اور اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر 9 محرم الحرام کے حوالے سے مجلس منعقد کی جائے گی، جس مجلس سے خطاب علامہ علی رضا رضوی صاحب کریں گے، اور اس کے بعد یہاں سے ایک جلوس برآمد ہوگا جو جمشید روڈ گرو مندر سے ہوتا ہوا نشتر پارک پہنچے گا، جہاں پر مرکزی مجلس اعزاز شروع کی جائے گی، جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی خطاب کریں گے۔ اس وقت اسکاؤٹ جو ہے وہ پاک حسینی اسکاؤٹ اس جلوس کی قیادت کریں گے، اور یہاں پر موجود ہیں عزادار امام بارگاہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یہاں پر مجلس اعزاز شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ جلوس برآمد ہوگا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مرکزی جلوس نکلے گا۔ عزاداروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس جلوس میں شرکت کرتی ہے۔ جی لاہور اندرون موچی گیٹ میں عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے نقوش خاصے قدیم ہیں، لیکن یہاں موجود 400 سال پرانی مبارک حویلی کو محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں میں خاص مقام حاصل ہے۔ رضوانہ شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ نبی کے شہر سے چلا خطیب دشت نینوا، عمل کی روشنائی سے لاہور کے مشہور موچی دروازے میں داخل ہوں تو چوک نواب صاحب آتا ہے، جو نواب علی رضا قزلباش کے نام سے منسوب ہے۔ چوک نواب صاحب کے سامنے ہی سبز رنگ کا بڑا دروازہ، جو مبارک حویلی کا مرکزی دروازہ کہلاتا ہے۔ مغل حکومت نے اپنے آخری دور میں اس حویلی کی بنیاد رکھی تھی۔
میرے پر نانا نے اس کو ڈیولپ کیا اور یہ بادشاہوں کے وقت کیا، اکبر بادشاہ کے وقت کی۔ ان کا ایک تھا نورتن، اس کے گھر بیٹا ہوا تو اس نے اس خوشی میں جب اس کا قبضہ ملا تو اس نے اس کا نام مبارک رکھا اس کو، کیونکہ یہ مبارک ہوئی۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو مغل حکومت کے خاتمے کے بعد یہ حویلی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تحویل میں آئی، پھر یہ حویلی نوابوں کے حصے میں آتی چلی گئی۔ 1863 میں نواب علی رضا نے اس حویلی کی تعمیر نو کی اور ماہ محرم الحرام میں عزاداری کی مجلسیں سب سے پہلے یہاں مقرر کی گئیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے جو یہاں پہ بنایا تھا اور انہوں نے اس کو جب اسٹارٹ کیا تو یہاں پہ عزاداری لاہور میں اتنی کامن نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے یہاں پہ امام باڑہ بنایا، زیارتیں نکالنا شروع کی، یہ زری نکالی اور زوجہ نکالا جو نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے، تو وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ انہیں لوگوں نے جو شروع کیا تھا اور اب تو اللہ شکر ہے قائم دائم ہے۔ امام بارگاہ مبارک حویلی کے متولی کے مطابق نواب علی رضا نے شب ذوالجناح کی افتتاح کی جو اب تک جاری ہے۔ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو تازہ کرنے کے لیے مبارک حویلی ایک قدیمی حیثیت رکھتی ہے، جہاں پر عزاداری کا سلسلہ چہلم تک جاری رہتا ہے۔ کیمرہ مین اویس راجپوت کے ساتھ رضوانہ شیخ، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ ملتان میں 185 سالہ قدیمی تازیے کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے، جسے 1835 میں شاگرد پیر بخش نے تیار کیا تھا۔ چنیوٹی کام کے طرز پر بنائے جانے والے تازیے کا وزن 100 من سے زیادہ ہے، جسے 100 سے زائد افراد اٹھاتے ہیں۔ محمد ثقلین کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں استاد اور شاگرد کے تاریخی تعزیے یوم عاشورہ پر برآمد ہوں گے، جن کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ استاد کا تعزیہ 185 سال پرانا بتایا جاتا ہے، جبکہ شاگرد کا اصل تعزیہ تقریباً 160 سال پرانا ہے۔ شاگرد کا موجودہ تعزیہ مشین کی مدد سے ہوتا ہے، جو استاد کے تعزیے کی طرز پر لاتعداد محرابوں، جھروکوں، گنبدوں اور مینار پر مشتمل ہے۔ یوم عاشور پر استاد کا تعزیہ محلہ جھک سے برآمد ہو کر شاہ رسال، جبکہ شاگرد کا تعزیہ پاک گیٹ سے برآمد ہو کر دوبارہ پاک گیٹ میں اختتام پذیر ہوگا۔ فیصل آباد میں مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام حسین علیہ السلام سب کے ہیں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ فیصل آباد میں مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام حسین رب کے حسین سب کے عنوان سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی سمیت تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں اتحاد امت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محرم الحرام میں فقہ جعفریہ سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ پرامن محرم الحرام ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی تھی اور جو عمل تھا وہ انسانیت کے لیے تھا، وہ کسی مخصوص فرقے یا مخصوص مذہب کے لیے نہیں تھا۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو آج پروگرام ترتیب دیا گیا، جس کا عنوان تھا حسین سب کے ہیں، تنجیر بھی بنائی کہ ہم اکٹھے ہیں اور اسلام کے لیے ہم اکٹھے رہیں گے۔ پریس کانفرنس میں ضلع انتظامیہ کی بہترین کارکردگی کو بھی سراہا گیا۔ یوم عاشور کے لیے خصوصی انضامات ترتیب دینے پر ضلع انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا۔ کیمرہ مین جوید بٹ کے ساتھ علی گوہر، جی ٹی وی، فیصل آباد۔ ایام محرم میں نوحہ اور مرثیہ خوانی خاص اہمیت کے حامل ہیں، مگر کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جس کو تخلیق کرنے والا اور نوحہ خوان کچھ ایسا پڑھتا ہے کہ وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی کلام شام غریبہ کا اہم جز ہے۔ دیکھتے ہیں جی ٹی وی نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ بڑا مرثیہ نگار ہے جھنو لال، غزلیں لکھتا تھا اور پھر جب مرثیے شروع کیے تو آج وہ مرثیے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اپنے دور کا مجتہد تھا۔ کہاں آواز نہیں گونج رہی عاشور کے دن، جسے امام حسین اذن کلام دیں وہ قلم اٹھائے اور امر نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ مشہور نوحہ گھبرائے گی زینب ایک ہندو جھنو لال دلگیر کا بارگاہ عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام میں ہدیہ عقیدت ہے۔
جھنو لال دلگیر 1783 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہیں غزل کے میدان میں ملکہ حاصل تھا۔ مرثیہ لکھنا شروع کیا تو اپنا دیوان لکھنؤ کے دریا میں بہا کر خود کو وقف امام حسین علیہ السلام کر دیا۔ مورخین کہتے ہیں جھنو لال دلگیر نے 10,000 مرثیے لکھے اور 7 مرثیوں کی جلد دی۔ بادشاہ غازی الدین کے اوائل عہد 1814 میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام غلام حسین رکھا۔ دلگیر ایک بڑا نام ہے جنہوں نے جو ہے گھبرائے گی زینب، اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو لوگ چند محروم ہیں، جگن ناتھ آزاد صاحب ہیں، دلو رام کوسری ہیں، اس کے علاوہ پنڈت درگا سوائے ہیں، اور بے شمار ہندو شعراء نے جو ہے اسلامی عناصر کو بیان کیا ہے۔ گھبرائے گی زینب کا شعرۂ آفاق کلام آج شام غریبہ کا اہم جز بن چکا ہے۔ معروف براڈ کاسٹر ناصر جہاں نے جھنو لال دلگیر کا کلام پڑھ کر اسے امر کر دیا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پہلی کانفرنس کے دوران تمام غیر ملکی سفیروں کو تحفظ کی ضمانت دے دی۔ کہا کہ پہلی ترجیح سفارت خانوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کو کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان فتح کرنے کے بعد طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں پہلی پریس کانفرنس، سیاسی رہنماؤں اور غیر ملکی سفیروں کو نقصان نہ پہنچانے کی ضمانت، تمام سفارت خانوں کا تحفظ پہلی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال طویل جنگ کے بعد افغانستان کو قابضین سے آزاد کروایا ہے، افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ آزادی ہر قوم کا بنیادی حق ہے۔ امارات اسلامی افغانستان آج سے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھے گی۔ افغانستان میں سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے مشاورت جاری ہے۔ افغانستان کو مزید جنگ کا میدان نہیں بنانا چاہتے، جبکہ سربراہ افغان طالبان کے حکم پر سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ کابل میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجبوری میں کابل کے اندر داخل ہوئے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق خواتین کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ تمام شہری مطمئن رہیں، وہ مکمل محفوظ ہیں، جبکہ طالبان کابل میں کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے اور تمام نیوز چینلز اپنا کام جاری رکھیں۔ طالبان نے کہہ دیا کہ افغان سرزمین کسی بھی صورت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغانستان کے معاملے پر دوست ممالک سے رابطے میں ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ، کہتے ہیں اشرف غنی کو بھی بار بار مشورہ دیا، آپ افغانستان پر اکیلے حکومت نہیں کر سکتے، ہمیں توقع ہے طالبان عالمی طور پر تسلیم شدہ انسانی حقوق پر کاربند رہیں گے۔ ایک جو بنیادی کنڈیشن ہم نے افغانستان کی نئی حکومت کے لیے رکھی ہے، ان کی جو سرزمین ہے افغانستان کی، وہ قطعی طور کے اوپر پاکستان میں یا بین الاقوامی ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ہم اس معاملے کے اوپر افغانستان کے اندر جو گروہ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور جو اس وقت ہماری باقی دوست ہیں ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں۔ ہم نے اشرف غنی کو بھی بار بار یہ مشورہ دینے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ آپ افغانستان کے اوپر اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیومن رائٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہیں گے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے متوقع صدر ملا عبدالغنی برادر کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملا عبدالغنی برادر کے دورہ پاکستان کی تاریخ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے ملا غنی سے دوحہ روانگی سے قبل رابطہ کیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ ملا عبدالغنی برادر قندھار پہنچنے کے بعد پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानिया और डेनमार्क के वज़राए आज़म और जर्मनी की चांसलर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की है, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की अहमियत को उजागर किया और कहा कि अफ़गान कौम की जान माल की हिफाजत इंतहाई अहम है, जबकि अफ़गान मसले के सियासी हल पर भी जोर दिया। इमरान खान ने बरतानवी हम मनसब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का भी मुतालबा किया, जबकि डेनमार्क की हम मनसब के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा। जर्मन चांसलर से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन पाकिस्तान और ख़ित्ते के मफाद में है और मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल सियासी है। चीन की अमरीका पर शदीद तनकीद, कहा कि अमरीकी फ़ौज कहाँ जाती है, बदअमनी और तबाहशुदा घर छोड़कर वापस चली जाती है। अमरीका को जमहूरियत और इंसानी हुकूक के नाम पर दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना छोड़ देना चाहिए। चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की ताकत तामीर नहीं तबाही है और सवाल उठाया कि 20 साल पहले अमरीका ने दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर अफ़गानिस्तान में जंग शुरू की। अब बताया जाए, क्या अमरीका जीत गया? अफ़गानिस्तान में हंगामा आराई तक़सीम, बिछड़े हुए ख़ानदान और अमवात पीछे रह गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास 24 अगस्त को जिनेवा में तलब कर लिया गया। इजलास में अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद इंसानी हुकूक के मामले पर बहस होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास पाकिस्तान, इस्लामी ताउन तंजीम और अफ़गानिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। भारत, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान समेत दीगर ममालिक इजलास बुलाने की दरख्वास्त की हिमायत कर चुके हैं। बात करेंगे कोरोना की। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 66 मरीज़ इंतकाल कर गए। 3,974 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 24,639 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 6.91% रिकॉर्ड की गई है। खेलों के मैदान से आपको बताएं, रावलाकोट हॉक्स कश्मीर प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई। रावलाकोट हॉक्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 7 रन से हरा दिया। मुजफ्फराबाद टाइगर्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बना सकी। रावलाकोट हॉक्स के काशिफ अली 54 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे, जबकि बिस्मिल्लाह खान 30, साहिबजादा फरहान ने 28 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद हफीज़ और उसामा मीर 2-2 विकेटें हासिल कर सके। It's hit in the air. It's non-consequential. The game is done, and the worthy winners, Ravlakot Hawks. Mohammad Hafiz, all these players from Tigers who have put up a great show, but it's the Hawks who are the champions. They were playing this game without their top performer, Amber Shahzad. 20 ओवर की क्रिकेट के आलमी मुकाबले देखने वाले तैयार हो जाएं। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू होगा। इवेंट UAE और ओमान में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 24 अक्टूबर को दुबई में होगा। सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। There's the big one and it's drilled down the ground once again by Hafiz for a massive 6. T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। UAE T20 वर्ल्ड कप की ऑफिशियल मेजबानी कर रहा है। इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। पहले राउंड के मुकाबले 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक होंगे। सुपर 12 के दूसरे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से 26 अक्टूबर को होगा, जबकि 29 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। सुपर 12 में पाकिस्तान टीम का 2 और 7 नवंबर को क्वालिफायर टीमों के साथ मुकाबला होगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स 10 और 11 नवंबर को खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल 14 नवंबर को दुबई में होगा। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।